اکٹھے جا رہے تھے تو راستے میں نا ایک بزرگ دیکھا بڑی عمر کا جو وضو کر رہا تھا، اور وہ بزرگ وضو کرنے میں کچھ غلطی کر رہا تھا۔ دونوں شہزادوں نے دیکھا تو سمجھ آ کہ ان کو بزرگ ہے لیکن وضو میں غلطی ہو رہی ہے، اب اس بزرگ کو بتانا بھی ہے، اس کا دل بھی نہیں توڑنا، حق پہنچ بھی جائے اور اگلے کو احساس بھی ایسا نہ ہو کہ میرے اندر یہ کمی تھی، حق بتانا بھی ہے۔ اب یہ تواصل بالحق کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ دونوں شہزادوں نے کہا اب کیا کریں، دونوں نے مشورہ کیا، دونوں نے کہا چلے ہم ایسا کرتے ہیں، اس بابا جی سے کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے ہم میں سے وضو صحیح کس کا ہے۔ تو دونوں نے بزرگ سے کہا بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ نے ہمارا وضو دیکھنا ہے، پھر بتانا ہے ہم دونوں میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے۔ اب شہزادے تھے، ظاہر ہے وہ سر سے ناف تک مولا حسن مصطفیٰ کی شبیہ، ناف سے پاؤں تک مولا حسین آقا کی شبیہ، دونوں ملتے تو لگتا جیسے حضور آ گئے۔ وہ چہرے دیکھتے ہی بابا کو سمجھ تو آ گئی یہ شہزادے یہاں کے تو نہیں ہیں، ان کے نام ہی وہاں سے آئے، ان کے گھر میں شریعت آئی، یا مصطفیٰ کی گود میں ہوتے تو احکام آ رہے ہوتے تھے۔ اب جب ان کا وضو تھا تو پھر وہ عام وضو تو نہیں تھا، جب شہزادوں نے باری باری وضو کیا بابا کو سمجھ لگ گئی کہ بات کچھ اور ہے۔ تو پھر شہزادوں نے کہا بابا جی بتائیں ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے۔ اس بابا جی نے کہا بیٹا آپ دونوں کا ٹھیک ہے، میرا صحیح نہیں تھا۔ تو بات ان کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ ہے تواصل بالحق، اگلے کو بتاتے ہوئے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، تحقیر بھی نہ ہو، تذلیل بھی نہ ہو، تنقید بھی نہ ہو، حق بتاتے ہوئے۔ اس پر ایک اور حدیث بھی سنا دوں آپ کو، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ الاخی، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے، بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ آئینہ۔ آئینہ تو آپ دیکھتے ہوں گے نا، شیشہ دیکھتے ہیں نا، نہیں دیکھتے تو دیکھا کریں، یہ آقا کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے ام المؤمنین کہ جب کوئی آقا سے ملنے آتا تو آقا فرماتے اے عائشہ پہلے مجھے شیشہ دکھاؤ، میں خود کو دیکھ لوں پھر باہر جاؤں۔ آپ کہتی ہیں آقا آپ بھی آئینہ دیکھتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ دیکھوں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ ایک دن آپ کہتی ہیں آقا نے فرمایا آئینہ دکھاؤ، گھر میں آئینہ نہیں تھا، بار بندے ملنے آئے کھڑے، میرے آقا تشریف لائے، مٹکے سے مٹکا تھا پانی کا، اسے ڈھکن ہٹایا اور پانی میں خود کو دیکھ کے اپنا امامہ مبارک ٹھیک کر لیا۔ لیکن پھر بھی ٹوپی، امامہ، یہ ساری چیزیں بندے کو ٹھیک کر کے رکھنی چاہیے۔ اور مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ۔ اچھا آئینہ کیوں کہا؟ اس میں دو باتیں سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آئینہ جو آپ کے اوپر داغ ہو کچھ ہو وہ آئینہ آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی جسم پہ، منہ پہ اور بدن پہ کوئی داغ ہو، کپڑوں پہ کوئی داغ ہو تو آئینہ آپ کو داغ وہ دکھاتا ہے۔ تو ایک تو آئینہ وہ داغ دکھاتا ہے، دوسری بات وہ ہر ایک کو نہیں بتاتا، صرف آپ کو بتاتا ہے۔ وہ آئینہ صرف آپ کو بتاتا ہے، محلے والوں کو نہیں کہتا کہ اس میں یہ داغ ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ نقص ہے، وہ صرف آپ کو بتاتا ہے آئینہ۔ اچھا آپ نے آئینہ دیکھا، ٹھیک ہے، آپ کا عیب، آپ کو یہاں کوئی داغ تھا، یہاں کوئی چاول پھنسا ہوا تھا لنگر کا کھاتے ہوئے ہو جاتا ہے نا ایسے۔ اب داڑھی میں کوئی چاول ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، آئینے میں نظر، آئینے نے بتا دیا، آپ نے داڑھی صاف کر لی، منہ صاف کر لیا۔ کبھی یہاں کچھ لگا ہوتا ہے بندے کو پتہ نہیں ہوتا، آنکھ میں کچھ لگا ہوتا ہے بندے کو پتہ، لیکن آئینہ بتا دیتا ہے۔ آپ نے آئینے میں یہ 3-4 چیزیں اپنی صحیح کر لی، آپ چلے گئے، آپ کے فوراً بعد ایک دوسرا بندہ آیا، آئینہ دیکھا، تو وہ آئینہ اس کو بتائے گا کہ جو پہلا بندہ گیا ہے اس میں یہ عیب تھا۔ وہ آئینہ کسی اور کو نہیں بتاتا۔ تو اب اس سے کیا سمجھ آئی ہے؟ اگر کسی میں عیب نظر بھی آ جائے نا تو صرف اس سے بات کرو،
ہم یہی کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں. کسی میں عیب نظر آ جائے، امام صاحب میں، مقتدی میں، مؤذن میں، تو ہم تو ہر دکان پہ جا کر اچھا ہمارا امام صاحب ایسا ہے، دوسری ہمارا امام صاحب ایسا ہے، ہمارا امام ایسا ہے. تو یہ مومن ہو تو وہ یہ کرتا ہے، صرف اسی کو الگ کر کے کہے گا، 10 بندوں میں بھی نہیں کہے گا، 2 بندوں میں بھی نہیں کہے گا، صرف الگ لے جا کے کہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے آپ کے اندر، آپ اس کو یوں کر لیں. تو کیا وہ نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو علاقے میں شور شرابہ نہیں کرنا، اعلان بھی نہیں کرنے، کسی اور سے جا کے ڈسکس نہیں کرنا. اگر کوئی عیب ہے دوسرے کو بتایا تو یہ تو غیبت ہو جائے گی، اگر نہیں ہے بتایا تو بہتان ہو جائے گا. صرف اسی سے کر لیں، دیکھیں پھر کس طرح سب کی اصلاح ہوتی جائے گی. کہ بجائے اس کے ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، ایک کو سناؤ دوسرے کو سناؤ فلانے کو بتاؤ. مومن کا کام یہ نہیں ہے. المومن مرآۃ الاخی، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اور آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے. اگر یہ ہم کرنے لگ جائیں تو مجھے بتائیں کوئی پریشانی ہوگی معاشرے میں؟ کہ مسجد میں کوئی جھگڑا ہوگا؟ کسی مقتدی میں کوئی ایسا معاملہ ہے آپ نے دیکھا ہے؟ کیونکہ مومن آئینہ ہے، دیکھ لیتا ہے. ہر بندہ انسان ہے، خطا ہے بندے میں، تو وہ ہو سکتا ہے کوئی نقص اور عیب ہو، تو آپ اسی سے بات کریں، وہ خود کو بہتر کر لے گا. تو یہ اللہ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بتاتے ہوئے وصیت کا لفظ استعمال کیا، درد دل سے اگلے کو وہ چیز بتائیں. آخری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات بتاؤ گے کہیں نہ کہیں تمہیں پریشانی بھی آئے گی. حق لے کے جب نکلو گے کہیں سے تمہیں کوئی پتھر بھی پڑیں گے، کہیں سے کوئی تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے، کہیں سے کوئی دھکا بھی آ سکتا ہے، کہیں بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، کہیں پیاسا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، کہیں نوکری بھی چلی جائے گی، کہیں کچھ ہو جائے گا. تو اس تکلیف پر پریشان نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے. حق کے بعد فوراً صبر کی بات آئی ہے، اور صبر کا لفظ بتا رہا ہے اس حق کی راہ میں تکلیف آئے گی، حق کی راہ میں یہاں پہ پریشانی آئے گی، ہو سکتا ہے فاقے آئے، ہو سکتا ہے تمہارا گھیرا تنگ کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، پریشان کیا جائے. تو ان پریشانیوں میں واویلا نہیں کرنا، بس صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، 4 کام کرنے ہیں. کون سے؟ پہلی شے ایمان. ایمان کیا ہے؟ عقیدہ، اس میں وہ ساری بدعات کر دی. دوسرا عمل صالح، اس میں عمل بھی ہے کردار بھی ہے. تیسرا ہے حق آگے بتانا، جو آپ تک پہنچ گیا اس کو آگے پھیلانا. پھر چوتھا ہے حق پھیلاتے ہوئے تو پھر پریشانی آئے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن تھامنا ہے. جو بندہ یہ 4 کام کر لے، اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، وہ بندہ خسارے سے بچ جاتا ہے. اب ایمان سے بتائیں، ان 4 باتوں کو اگر بندہ زندگی میں لے آئے، کوئی بات رہ جاتی ہے جو اس سے باہر ہو؟ اس لیے ہم شافعی فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت پہ تدبر کر لیں، ایک صورت دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. اب دیکھیں چھوٹی سی صورت ہے، اب جب بھی آپ اس کو پڑھیں ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. تو یہ آج کا پیغام ہے. کوشش ہے کہ یہ جو آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا پیغام آپ تک جلدی پہنچایا جائے. تو یہ آج ہم نے سورہ عصر کو لیا. انشاءاللہ جب اگلی نشست ہوگی مہینے بعد قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے، چھوٹی صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا انتخاب کر کے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ دعوت نامے میں بھی اس کو مینشن کر دیجئے گا، تاکہ آنے والوں کو پتہ ہو آج ہم نے قرآن کی کون سی صورت کا پیغام سننا ہے، تاکہ آپ پہلے سے ذہن بنا کے آئیں. تو جو آپ نے سنا ہے یہ آگے بھی پہنچانا ہے، باقیوں تک بھی یہ پیغام پہنچے. جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ گواہ ہے، اگر میری کوئی ایک بھی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی. بات اچھی لگی ہو تو یہ ان کی طرف سے تھی، ان کو ضرور دعا دیجئے گا. میری کوئی بھی بات اگر کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو تو یہ نقص میرا ہوگا. یہ باتیں تو اچھی تھیں، قرآن سے تھیں یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے تھیں. ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو. میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن
اور مسجد کی تمام انتظامیہ اور اتنے سارے احباب آپ وقت نکال کے آئے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اگلے مہینے جب درس قرآن ہو، ایک تو آپ سب نے آنا ہے وقت پہ، ٹھیک ہے؟ میں حاضر ہوا جب ادھر تو